السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک بہترینی قصے کے ساتھ۔ آج میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گا، ایک بادشاہ اور اس کی بیٹی کا۔ قصہ سنانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے پیج کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آئیے ناظرین، آپ کو میں قصہ ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ایران کا بادشاہ تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام ثنا تھا اور وہ بادشاہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کی بیٹی نے شادی کرنے کے لیے کچھ شرائط رکھی ہوئی تھی۔ بیٹی کہتی تھی کہ اگر میرے چند سوالوں کا جو بھی جواب دے گا میں اسی سے شادی کروں گی، لیکن لڑکی کی تو عمر بیتتی جا رہی تھی۔ بادشاہ اس وجہ سے بہت پریشان تھا۔ مختلف ریاستوں سے شہزادے آتے تھے، مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے اس کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، مگر ناکام لیٹ جاتے تھے۔ اسی بادشاہ کی ریاست میں ایک آدمی تھا، ایک عالم دین تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا اعظم۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ شہزادی کے سوالوں کا جواب دے گا۔ اس نے یہ بات اپنے باپ سے ذکر کی تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا آپ نہ جاؤ۔ کیونکہ اس ملک کے اندر بلکہ دوسری ریاستوں کے اندر بڑے بڑے قاضی، بڑے بڑے عالم دین میرے شاگرد رہ چکے ہیں۔ اگر کہیں خدا نخواستہ آپ ناکام ہوئے تو مجھے شرمندگی ہوگی، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بادشاہ اس عالم دین کے بیٹے نے کہا کہ بابا، جہاں پہ بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے لوگ ناکام ہو گئے، اگر وہاں پہ میں بھی ناکام ہو گیا تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ خیر، بادشاہ کے دربار میں یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ اعظم اس کی شہزادی کے سوالوں کا جواب دے گا۔ یہ بات رفتہ رفتہ پورے علاقے میں پھیل گئی اور اعظم بادشاہ کے محل کی طرف جانے لگا، اور محل دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ اعظم بھی وہاں پہنچ گیا، شہزادی کو پیغام بھجوایا گیا، شہزادی بھی تشریف لے آئیں۔ شہزادی نے کہا اعظم سے کہ اگر آپ نے میرے سوالوں کا جواب دے دیا تو میں آپ سے شادی کروں گی۔ لوگ بڑے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ شہزادی نے پہلا سوال اپنا کیا کہ فضا میں شہادت کی انگلی بلند کر دی۔ اعظم نے اس کو جواب میں کھڑے ہو کے شہادت کے ساتھ دوسری انگلی بھی بلند کر دی۔ یہ دیکھتے ہی شہزادی بہت خوش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نوجوان، آپ نے پہلا مرحلہ کامیابی سے کامیاب کر لیا۔ یہ دیکھ کے لوگ بہت خوش ہوئے اور حیران رہ گئے۔ دوسرا سوال شہزادی نے یہ کیا کہ شہزادی نشست سے کھڑی ہوئیں، تلوار اٹھائی اور اس کو کچھ دیر فضا میں لہرانے کے بعد وہ بیٹھ گئی۔ اس کے جواب میں اعظم نے بغیر کسی وقفے پہ اپنی جیب سے قلم نکالا اور قلم کو فضا میں بلند کر دیا۔ اعظم نے جیسے ہی قلم کو فضا میں بلند کیا، شہزادی نے کہا کہ مبارک ہو، آپ نے دوسرا مرحلہ بھی پاس کر دیا۔ اس کے بعد شہزادی نے تیسرا سوال شہزادی نے کیا کہ وہ جلدی جلدی سیڑھیوں سے اتری اور پھر چڑھ گئی اور جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے جواب میں اعظم کھڑے ہوئے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا جھک گیا۔ تو اس کے جواب میں شہزادی نے کہا کہ مبارک ہو، آپ نے تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے دیے، جس پر پورے محل میں مبارک ہو کے نعرے لگ گئے۔ شہزادی شرما کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ اپنی نشست سے اٹھا اور اعظم کو گلے لگایا۔ اعظم کو گلے لگانے کے بعد اعظم کو کہا کہ شہزادی نے آپ سے سوال کیا کیے اور آپ نے جواب کیا دیے، وہ ہمیں بھی بتائے جائیں۔ اعظم نے کہا کہ شہزادی نے جب اپنی شہادت والی انگلی بلند کی، مطلب اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہو، تو میں نے دو انگلیاں دکھا کے ان کو بتایا کہ میں اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی مانتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شہزادی نے تلوار کو فضا میں لہرایا اور شہزادی نے پوچھا کہ کیا تلوار سے بھی بڑی کوئی طاقت ہے؟
میں نے اس کے جواب میں قلم کو فضا میں بلند کر کے بتایا کہ ہاں، قلم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اس نے تیسرا سوال اس شہزادی نے مجھ سے کیا تھا کہ وہ جلدی سیڑھیوں سے اتری اور جا کے بیٹھ گئی اور پوچھا کہ میں تو تھک گئی ہوں، وہ کون سی چیز ہے جو ابھی تک نہیں تھکی؟ تو جواب میں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ دل وہ چیز ہے جو ساری زندگی جب تک ہم زندہ رہتے ہیں دھڑکتا رہتا ہے اور یہ کبھی بھی نہیں تھکتا۔ ناظرین، یہ تھی کہانی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب کے لیے اللہ حافظ۔